السلام علیکم. ویو ایف ایم 96.6 پر پروگرام کرنٹ افیئر شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ، اور میں امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے بالکل خیریت سے ہوں گے. اور آج جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے تمام سننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ سوشل ایشوز پہ بات کرنے کے لیے کہتے بھی ہیں اور زیادہ کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ کسی ایسے موضوع پہ بات کی جائے جس سے لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے. آج ہم ایگریکلچر پرابلم پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے وہ آپ کے جی ڈی پی میں شیئر دیتا ہے، یا پھر اس میں ہماری اکانومی جو ہے وہ تقریباً 70% زراعت پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے باوجود یہ شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور ہوتا ہے. ہر دفعہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس کی شیئرنگ بھی کم ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ہے ہمارا فارمر، جو دن رات محنت کرتا ہے، ہمارے لیے پھل سبزیاں اور بہت سارے اجناس اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اگنور بھی اسے ہی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہم فارمرز کے اوپر بات کریں گے، ہماری جتنی پروڈکشن ہوتی ہے یا پھر ہماری ریکوائرمنٹس جتنی ہیں ان کو کیسے میٹ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر بھی بات کریں گے. آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں چیئرمین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب ساجد اقبال سندھو صاحب. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے تاکہ ہم ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر سکیں اور ان پرابلمس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے. آپ میرے ساتھ رابطہ کیا کرتے ہیں ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر. ہمیں اپنے کویسچنز شیئر کریں، میسیجز کریں، کال کریں تاکہ ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں، اور زراعت کے حوالے سے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہیں اور اسے ہم پروگرام کا حصہ بنائیں. ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے ساجد صاحب زراعت کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے، اور میں یہ کافی دیر سے پلان کر رہا تھا کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر بات کریں. سب سے ہمارا مین شعبہ ہے ہماری اکانومی کا، اور سب سے زیادہ اگنور بھی اسی شعبے کو کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شعبہ آپ کی اکانومی کی بیک بون ہو اور اسی کو اگنور کیا جائے، کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور آپ ساری کی ٹیم کا اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مسئلے کی طرف روشنی ڈالنے کی، اس مسئلے کی طرف ایک بحث کرنے کی آغاز کیا ہے، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا قومی لیول کا، نیشنل لیول کا ایک پرابلم ہے. شعبہ زراعت جو ہے اسے ہم نے بالکل وہی سلوک کیا ہے جو کہ کوئی سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے. ہمیشہ سے پاکستان کی شعبہ زراعت کو پیچھے پھینکا جاتا رہا. اس کی پالیسیز بنانے والے، اس کے اوپر عمل درآمد کروانے والے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے بے شمار فیکٹرز ہیں جو کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک میں اور آج کی اس نشست میں ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے. تو شعبہ زراعت میں بے شمار پرابلمز ہیں، اچھائیاں ہیں، پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. پاکستان اس شعبے کے اوپر اگر بہت اچھے طریقے کے ساتھ عمل درآمد کرتا ہے تو ہم کافی ایکسل کر سکتے ہیں. پاکستان کے جیسے ماضی میں بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے، پاکستان کے جی ڈی پی میں شیئر کو بڑھانے کے لیے اگر ہم اس شعبے کے ساتھ ایک جسٹیفائڈ اور ایک اچھا رویہ اپنائیں، جو کہ ریسرچ میں بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس کی ان پٹس میں بھی ہو سکتا ہے، جو کہ فارمر کو دی گئی سہولیات کی صورت میں ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم کسی طریقے سے پراپر مینیج کر لیں اور پراپر کسی طریقے سے ہم ان چیزوں کو ان لائن کر لیں، جس میں گورنمنٹ کا رول بھی ہے، جس میں پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا رول بھی ہے، اور سب سے بڑا رول میں سمجھوں گا کہ خود کاشتکار کا ہے. کاشتکار آج کے دور میں جب کہ ہر طرف سمارٹ ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں، سمارٹ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ ریڈیو سینسرز کے اوپر جا رہی ہے اور آٹومیٹک سینسنگ مشینیں اس میں آ رہی ہیں، اور ہمارا کسان آج بھی راج کے وار راج کے کھا والے پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، قدیم طریقے کے اوپر. جی ابھی بھی میں کافی علاقوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو کئی لوگ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی میرے دادا جی جو تھے وہ تو فلاں ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے تو میں وہ کیوں کروں. جب تک ہم ان کو آن لوکیشن وہ ٹیکنالوجیز وہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم ان کو وہ پروون ثبوت نہیں دیں گے، اس وقت تک کسان کا نئی ٹیکنالوجی پہ مائل ہونا بڑا مشکل ہے. سر سب دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بینگ دی چیئرمین ریسرچ بورڈ
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرابلمس ہیں وہ کس حد تک ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ دوسرا یہ کہ جب ہم گورنمنٹ سیکٹر پہ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر پہ عموماً پرابلمس کا ان کو پتہ لگ جاتا ہے، ہماری گورنمنٹس کو، اس سے پہلے بھی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پرابلمس کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ہم اس کا سلوشن جو ہے وہ کافی دیر سے کرتے ہیں، اس کا حل مشکل سے ہوتا ہے اور کافی دیر سے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اینڈ پہ کون کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا، اور گورنمنٹ کے اینڈ پہ کیا کیا مسائل ہیں جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے؟ جی، سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز جیسے ابھی آپ نے خود کر دیا کہ پالیسی بنانا اور پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ایگزامپل اب دوں گا کہ کوئی بھی گاڑی بنانے والا مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنی گاڑی جب مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے تو گورنمنٹ اور وہ گاڑی بنانے والے مینوفیکچررز جو ہیں بیٹھ کے ایک ریٹ کا تعین کرتے ہیں، بلکہ عام طور پہ گاڑی والے بنانے والے خود ہی تعین کرتے ہیں. یہ واحد شعبہ ہے جس میں مینوفیکچرر یا کسان جو پیدا کرنے والا ہے اس کی کسی بھی سطح پر نمائندگی نظر نہیں آتی ہے. جو آتی بھی ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے. بالکل صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں فارمرز کے، بلکہ شاید انہوں نے کبھی فصل بھی لگا کے نہیں دیکھی ہوگی کہ فصل لگانے میں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، بارشیں، کھادیں، زرعی ادویات کیا رول پلے کرتی ہیں. جب پالیسی بنانے کے لیے اس کے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان لوگ سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کریں گے. مجھ سے پوچھا گیا ماضی میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی ایگریکلچر کی پالیسی کیسے بنانی چاہیے. میں نے کہا اگر آپ نے کنوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے پوری دنیا میں تو باغبان سے لے کے اس کے مینوفیکچرر جو باغبان ہے اس سے لے کے اس کے مل والے، اس کے پالشنگ والے، اس کو سارٹنگ گریڈنگ والے، اس کو پیکنگ والے، اس کے مل سے لے کے ایکسپورٹ کرنے والے، ان تمام لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں، ایگریکلچر ریسرچرز اس میں بیٹھیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے کمرشل اتاشی اور ہمارے ایمبیسڈرز جس ملک میں ہم نے اپنے سامان کی ایکسپورٹ کرنی ہے ایگریکلچر کموڈیٹیز کی، ان ملک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی ٹریڈ ایکسپورٹ کی پالیسی اپنائیں. بالکل صحیح. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا مزے کی بات بتاتا چلوں، آپ حیران ہوں گے سن کے، اور اس بات کو میں آن دی ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہارٹیکلچر ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ گورنمنٹ نے بنایا جس کو پہلے ہارٹیکلچر بورڈ کا نام دیا گیا تھا، اور ابھی وہ PHDC پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے نام سے گورنمنٹ کے بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ تمام ہارٹیکلچر کی پروڈکٹ جیسے کہ پھل، سبزیاں، باغات اور پھول پھل وغیرہ ان سب کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. صحیح. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے 5 سال سے وہ ادارہ بغیر سربراہ کے چلایا جا رہا ہے. صحیح ہے. 5 سال سے جس ادارے کا سربراہ نہ ہو وہ ملک کی کیا خدمت کرے گا. پولیٹیسائز اس طرح کہ ہر سال نیا انٹرویو کرتے ہیں، نئے بندے چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کو ایڈ ہاک پہ چلانا. اب جب آپ امپلائمنٹ یا ایڈ ہاک کی بات کریں، اس کی طرف میں آتا ہوں. اس کے بعد آپ نے بھی بات کی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کی یا پالیسی میکنگ کی بات کی. ہمارے ایگریکلچر کے علاوہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ پالیسی جو ہے وہ ایک بند کمرے میں بنتی ہے اور فیلڈ کے حقائق بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ فیلڈ میں کیا کیا ہو رہا ہے، یا پھر فارمر ہے یا جو بھی مینوفیکچرر ہے وہ کن پرابلمس کو فیس کر رہا ہے. تو یہ تو ایک ایسا المیہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے اور کئی سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے جی. اس کے لیے ٹاپ ناچ جو ہمارے پاس ایگریکلچر سائنٹسٹ اور ٹیکنوکریٹس اویلیبل ہیں وہ پالیسی میکنگ کے اندر آنے چاہیے. صحیح. ان کے ساتھ وہ فارمرز اور پروڈیوسرز جو کہ بڑے لیول پہ اور چھوٹے لیول پہ ہر ایک کا ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے. یہ وہ ایک آدمی 10 ریپرزینٹیٹیو آ جائیں کیا فرق پڑتا ہے. نمبر 2 جو پالیسی بنے اس کو ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو اصلی حالت کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور وہ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کے تمام اسمبلیز میں وہ پاس کروانے کے بعد قانون کا درجہ اختیار کرے اور وہ درجہ اختیار کرنے کے بعد وہ پاکستان پورے کے اوپر ایک جگہ ایک وقت میں وہ نافذ ہو. اگر ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا صرف ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اٹھانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی پروڈکٹس ہیں ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں، ہم اگر ویٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم کپاس کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ فروٹس کی بات کرتے ہیں، کنو ہے، آم ہے، ہمارے پاس پروڈکشن ہر دفعہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم لوگ ریٹس کے اوپر آ کے پھنس جاتے ہیں یا پھر پروڈکشن ایکسپورٹ پالیسیز کے اوپر پھنس جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج سے 4 سال پہلے ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جس میں افغان ٹریڈ جس کو شاید آپ اسمگلنگ کا نام بھی دے دیں، جس کو ہم تجارت کا نام بھی دے دیں، اس کے اوپر یکدم ایک
ایسا وقت آیا کہ جس میں کہا گیا کہ وہ افغانی جو کہ پاسپورٹ نہیں رکھتے ان کو پاکستان میں آنے کی اور چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. حالانکہ کسٹمر جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور ایگریکلچر میں شاید آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ جو کہ خود تو شاید آبادی 20-22 کروڑ رکھتا ہے, لیکن اس کو 50 کروڑ اور لوگوں کو فیڈ کرنا ہے. بالکل. جو اس کے اوپر سرد علاقوں میں رشین اسٹیٹس تک پھیلے ہوئے ہیں, جو افغانستان میں ہے. جیسے ہی نومبر آتا ہے تو ہم نے وہاں پہ فیڈ کرنا. تو ہوا کیا کہ جب افغانی یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تو ان کو بارڈر بند ملا, جو آئے پکڑ دھکڑ کا شکار ہوئے. اس کا رزلٹ کیا نکلا, دیکھیں میں لیگل اسپیکٹ پہ بات نہیں کرتا, یہ بڑا ضروری ہوگا ملک کے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ انڈینز نے کابل کا اور دہلی کا ریٹرن ٹکٹ صرف 4,000 روپیہ کر دیا. ان کے تمام ریسرچر اور وہ لوگ تھے کابل میں جا کے بیٹھے, انہوں نے اہل مند میں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی, کہ اہل مند میں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں پہ انہوں نے 100 سمارٹ ڈیمز بنائے, پانی کو روکنے کے ذریعے بنائے. وہاں پہ تقریباً کوئی 300 گرین ہاؤسز بنائے گئے. جن لوگوں کو ہم پچھلے 5,000 سال سے خوراک دے رہے تھے, پچھلے 3 سال سے افغانی سبزی آپ ہر پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھیں گے. راول پنڈی بھرا پڑا ہے, لاہور بھرا پڑا ہے, فیصل آباد. صرف ایک غلط پالیسی سے, ایک غلط فیصلے سے خدارا اس قوم کو ایک شخصیت کی یا ایک بندے کے فیصلے کی بھینٹ مت چڑھایا جائے. جب بھی کوئی نیشنل لیول کا فیصلہ کرنا ہو تو اس میں ان 50 لوگوں کو 20 لوگوں کو بٹھایا جائے. اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. سنگل بندہ جب بھی ڈیسیژن لے گا وہ ملک و قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. تو برائے مہربانی ایگریکلچرسٹ کو, فارمرز کو, سائنٹسٹ کو, تمام بیوروکریٹس کو, ان کو ایک پچ پہ بٹھایا جائے. صحیح ہے, بالکل ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ڈیسیژن کرنا چاہیے. دوسری بات کی کہ آپ نے گرین فارمنگ کی بات کی ہے یا پھر آپ ٹریز کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے بلین ٹریز سونامی جو ہے اس کو بھی لانچ کیا گیا. کیسا انیشیٹو سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درخت لگانا مذہبی, قومی, سماجی, اخلاقی لحاظ سے اتنا بلند کام ہے کہ اس کی دوسری مثال دی جانی ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. دنیا کے معاشروں میں درخت لگانے والے انسان کو اتنا رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے. دیکھیں نارملی ہم 40-45 سال کی عمر میں جا کے درخت لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ 50-60 سے, یعنی کہ اس سے اوپر. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ درخت اور اس کی چھاؤں شاید مجھے نصیب نہ ہو, میرے بعد آنے والے لوگوں کو نصیب ہو. تو اس بندے کی عظمت, اس بندے کے بارے میں بڑا اچھا رویہ. پوری دنیا آج اگر پاکستان کی طرف کچھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے تو وہ ہمارے درخت لگانے کی ان حکمت عملی کی وجہ سے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی جو کہ بڑی وائرل بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ, جس میں نے کہا کہ آپ نے موٹر ویز کے دونوں سائڈ پہ, اگر ہم صرف موٹر ویز نہیں, کیا نام لیتے ہیں آپ کے جتنے بھی جی ٹی روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, ریلوے کی پٹڑیاں ہیں اور کینال کے جو بینکس ہیں, ان کے اوپر اگر آپ ہم پھلوں کے درخت لگاتے ہیں تو اس سے جو بہت بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو اس قوم کی مال نیوٹریشن ختم ہو جائے گی. صرف موٹر وے پہ درخت لگانے سے 20,000 نئی امپلائمنٹ جنریٹ ہوں گی. اس کے پرابلمس ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم نے ایڈریس کرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ درخت لگانے سے پاکستان کو سب سے بڑی فائدہ یہ ہوگا, ہمیں سالانہ اربوں ڈالر کی فروٹ ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے گا, یا ہمارے اپنے پیٹ بھرنا شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ فروٹ سستا ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل. ایگری ٹورزم یہاں پہ آئے گا. ایگری ٹورزم اتنی خوبصورت شاخ ہے ٹورزم کی کہ جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ صرف اس لمبے باغ کو دیکھنے آئیں گے جو کہ 7,000 کلومیٹر پہ صرف موٹر وے کے ساتھ پھیلا ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے بینکس ہیں, کینال ہیں, یا پھر موٹر وے ہائی ویز کی سائڈوں پر درخت وغیرہ ہونے چاہیے. اور گرینری ویسے بھی جو ہے وہ پولوشن بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ سن رہے ہیں ایگریکلچر پرابلمس کے اوپر آج کرنٹ افیئر شو میں فاروق شیخ کو. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ آپ رابطہ کریں گے ہمارے رابطے کے نمبر 0331966966 پر. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریکس واپس آ چکے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر پرابلمس کے اوپر, اور میرے ساتھ موجود ہیں ساجد اقبال سندھو صاحب. جن لوگوں نے ابھی ٹیون کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے بات کرنی ہے زراعت کے حوالے سے. ہمارا شعبہ زراعت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں تقریباً 70% تک جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ شعبہ کافی زیادہ اگنور ہے. زراعت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ساجد اقبال سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے 0331966966 کے اوپر. جن دوستوں نے ابھی میرے ساتھ رابطہ کیا ہے میں ان کے نام پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اجمل ملک پور سے ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام کو پسند کریں, اور ان کے جو ہے وہ کچھ سماجی مسائل ہیں, ہمیشہ ہم ایسا ڈسکس کرتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا
کہ جو اگلے کچھ ایسے پروگرامس ہوں جن میں آپ کے پرابلمس کو میں حل کرنے کی کوشش کروں، یا جو بھی ہمارے عہدیداران یہاں پہ آتے ہیں ان تک آپ کے پرابلمس کو پہنچایا جا سکے. اور شبیر حسین چشتی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے سماجی ایشوز ہیں جس میں کلاس بائیفرکیشن ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں. جو ڈفرینسیشن کی جاتی ہے ایلیٹ کلاس میں یا مڈل کلاس میں، لوور کلاس میں، اس کے اوپر بھی بات کریں تو یقیناً جی یہ بھی کافی امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. آج ہم زراعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ صاحب میں اپنی گفتگو کی طرف واپس آتا ہوں. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایگریکلچر پرابلمس کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر میں پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، یا پروفٹیبلٹی جو ہے اس کو کیسے ریز کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اہم اور زبردست قسم کا وہ سوال جو کہ ہر محفل میں اور ہر جگہ پہ ایک ایگریکلچر ایکسپرٹ سے کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں، پروفٹیبلٹی بڑھا سکتے ہیں، کراپ کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے. شعبہ زراعت کے مسائل کے اوپر اگر ہم بات کرنا شروع کریں یا اس ٹاپک پہ تو شاید اس کے لیے مہینے بھی ناکافی ہوں، لیکن اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں اور کچھ لفظوں میں بولنا چاہیں تو ایگریکلچر کی پیداوار کی کم ہونے کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے فارمر کا، ہمارے کاشتکار کا علم سے دور ہونا بھی ہے. نہ خواندہ ہونا، لٹریسی کم ہونا. ہاں ہو سکتا ہے وہ ویسے ایم اے انگلش ضرور ہو، وہ ایم اے عربی ضرور ہو، لیکن وہ زراعت میں زراعت سے تعلق نہیں ہوگا، یہ سمجھتا نہیں ہوگا چیزوں کو. بالکل صحیح. جن 3-4 شعبوں کو ہم نے تسلی سے پاکستان میں بیڑا گرک کیا نا جی، اس میں سے یہ ایک ٹاپ پہ شعبہ ہے. ہم نے زراعت کو جو کچھ دیا آج وہی ہمیں کچھ وہ دے رہا ہے. ہم نے اپنے گھر کا جو سب سے وہ ناکام بچہ جو پولیس میں نہیں جا سکا، جو آرمی میں نہیں جا سکا، جو جج نہیں بن سکا، جو CSS نہیں کر سکا یا سرکاری نوکری، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں YBG پہ لگا دیں گے، ہم تمہیں کاشتکاری پہ لگا دیں گے. میں 1% کو نکال کے بات کر رہا ہوں، اور جو 1% بھی ہیں جن کو اپنے آباء و اجداد سے اچھی زمینیں مل گئیں، انہوں نے اس کو اپنا بزنس بنانے کی بجائے، اس کو انڈسٹری بنانے کی بجائے انہوں نے اس کو ایز پروفیشن یا اپنے باپ دادا سے ملی ہوئی وراثت سمجھ کے اس کے اوپر کام کیا. تو آج پوری دنیا میں ہم نیچے ترین ایوریج پروڈکشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے میں آپ کو وہی وجہ بتانے لگا ہوں. گندم کی آپ مثال لے لیں، گندم جو ہے اس کے ٹوٹل 3 کیڑے ہیں، اس کی 4 بیماریاں ہیں اور 5 کھاتے ہیں. اس کو اگر ہم پڑھ کے کاشتکاری کرنا چاہیں تو ہمیں صرف 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے. میکسیمم کو نالائق آدمی بھی ہو 2 گھنٹے میں اس کو یاد کر لیتا ہے کہ کون سی کھاد کب ڈالنی ہے، کیڑا کون سا کب آنا ہے، بیماری کب آنی ہے، اس کا حل کب کیا جائے. اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو سننے والے حضرات ہوں گے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کہ آج تک کبھی کسی کسان نے کاشت کرنے سے پہلے گندم کی یہ چیز پڑھنے کی کوشش کی کبھی بھی نہیں. پھر جب پیداوار آتی ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی ہماری 25 من آئی، 30 من آئی، 40 من آئی. ہم سنتے ہیں جی لوگوں کی 70 من آئی. 70 کیسے آئی؟ تو 70 من پیداوار لینے کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو نالج لینا پڑتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ میں آپ کو ہمیشہ کہوں گا جی نالج لے لیں. نالج لینے کے بعد نمبر 2 اپنی زمین کی آج کل کے حساب سے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کروائیں کہ آپ کی زمین کس لوکیشن پہ موجود ہے، نزدیک منڈیاں کون سی موجود ہیں، کلائمیٹ چینج آپ کی کیسی ہے، بارشیں سال میں کب ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. وہ ذمہ دار جس نے اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور سمارٹ کلائمیٹ چینج کے ساتھ جوائن نہیں کیا ہے، وہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی کاشتکاری میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 32 ڈگری سیلسیس پہ جا کے کون سا کیڑا انڈے اور بچے دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وائٹ فلائی 31 ڈگری سیلسیس پہ جا کے انڈے دینا شروع کرتی ہے. تو آپ کو پتہ ہو کہ 7 دن کے بعد اگر 31 ڈگری ٹیمپریچر آ رہا ہے تو 31 ڈگری پہ آپ نے وائٹ فلائی کے سپرے لا کے پہلے رکھ لینے یا اسے حفاظتی بندوبست جو بھی کر لینا. بہت بڑی غلطی جو ہمارا فارمر کرتا ہے وہ لیزر لینڈ لیولنگ نہیں کر پاتا، وہ زمین کو برابر نہیں کر پاتا، وہ پانی کا بہاؤ پورا نہیں رکھ پاتا، وہ پکے کھالے نہیں بنا پاتا. ان تمام چیزوں سے آگے جاتے ہوئے میں آپ کو جو بنیادی چیزیں بتانا چاہوں، ہر سال ہماری آندیاں ہمارے فارمنگ سسٹم کا اور خاص طور پہ درختوں کا 50 to 70% فروٹ ڈراپ اور پھلوں کے درختوں کا نقصان کا باعث بنتی ہے. بالکل صحیح. کتنا آسان حال ہے. گورا جب بھی کام شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے ونڈ بریک بناتا ہے. ونڈ بریک کے بغیر آپ کبھی بھی باغ نہیں، مجھے سرگودا میں، مجھے ملتان میں کسی جگہ پہ ونڈ بریک دکھا دیں، ہے ہی نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. آندھی آتی ہے کہتے نہیں ہمارا 70% آم گر گیا، ہمارا فلاں چیز گر گئی. کیوں گر گئی بھائی؟ آپ نے ونڈ بریک لگایا تھا. ونڈ بریک لگانے کے لیے ریپڈ گروئنگ ٹریز جو ہیں وہ باؤنڈری کے اوپر، اور خاص طور پہ جدھر سے آندھی آتی ہے مغربی اور جنوبی سمت جو ہے اس سائڈ پہ آپ کی لازمن ہونی چاہیے.
تاکہ آپ کی 50% پروڈکشن جو ہے وہ ٹوٹ کے گرنے سے بچ جائے. یہ پہلا فنڈامنٹل رول آ گیا بالکل صحیح. فارمنگ شروع کرنے سے پہلے. نمبر 2 آپ کا بہترین قسم کا لیزر لینڈ لیولنگ کا سسٹم تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور ایکول بیلنس کے اندر پانی لگتا رہے. نمبر 3 کھالے پکی ہوں, چیزیں بہتر ہوں, ڈرپ سسٹم جو اگر ضرورت ہے تو ڈرپ سسٹم ہو, جو بھی سسٹم ہے اریگیشن کا وہ آپ کا انرجی ایفیشینٹ ہونا چاہیے, آپ کی کھاد ضائع نہ ہو, آپ کا پانی ضائع نہ ہو. ایک ایک قطرہ. پاکستان اس لحاظ سے اللہ پاک نے ایسا خوش قسمت ملک بنایا ہے. مجھے ایک دریا خود چلا کے ہیومن ایفرٹ سے ذرا دکھا دیں. کراچی سے لے کے ہمالیہ تک لاکھوں نہیں کروڑوں ٹرک پانی کے بھر کے بھیجنا پڑیں گے تو آپ ایک دریا میں پانی نہیں چلا سکتے, نہیں کر سکیں گے. اور اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ سمندر سے قطروں کو اٹھاتا ہے, اٹھا کے جا کے ہمالیہ پہ پہاڑوں پہ برسات ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے, وہاں سے پانی بہتا ہوا لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ دریاؤں سے گزرتا ہوا اور ہماری نالائکی کی وجہ سے دوبارہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. ہم نے آج تک اس پانی کو ہولڈ کرنے کا, پرزرو کرنے کا بندوبست نہیں کیا. اب کسان کے پاس دوسرا کرنے کا جو بڑا اہم کام ہے, یہ علم لینے کے بعد کون سی فصل لگائی جائے, سلیکشن آف دا کراپ. اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک بڑی زبردست ویب سائٹ اویلیبل ہے AMIS.PK, ایگریکلچرل مارکیٹنگ انفارمیشن سروسز.PK. یہ آپ کو ایک چارٹس بنا کے دیتی ہے کہ ٹماٹر فار ایگزامپل آپ نے کاشت کرنا ہے تو پچھلے 5 سال میں ٹماٹر کس مہینے میں سب سے مہنگا بکا تھا. مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ اسکارسٹی ہوتی ہے, اویلیبل نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 20 جون سے لے کے 20 جولائی کے درمیان میں ایک دفعہ ٹماٹر نے 100 روپے کلو لازمن بکنا ہے. اسی طریقے سے 15 نومبر سے لے کے 1 جنوری کے درمیان میں ٹماٹر نے 200 روپے کلو لازمن بکنا ہے. تو آپ کے پاس اب ایک پریسائز قسم کا ڈیٹا گورنمنٹ کا آ گیا. آپ نے اس سے 90 دن پہلے اپنا ٹماٹر کا بیج پنیری میں لگا دینا ہے یا 65 دن پہلے آپ نے اس کی پنیری منتقل کر دینی ہے, تو آپ ایک سکسیسفل ڈیز کے اندر اپنی کراپ لے سکیں گے. ہم اسے کہتے ہیں ریورس کیلکولیٹ کرنا. ریورس کیلکولیشن بڑی ضروری ہے. دوسرا, پاکستان میں ایک محکمہ جو کہ سویا ہوا ہے وہ ہے کراپ کمانڈ ایریا کے بارے میں بتانے والا ڈپارٹمنٹ. اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس سال ہمیں کتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر آلو لگانا ہے, کتنے کے اوپر فینل لگانی ہے, کتنے کے اوپر گندم لگانی ہے, رائس کتنا لگے تو ہماری ضروریات پوری ہوں گی. جب ہم اپنی ضروریات کی زمین پوری کر لیں تو ہمیں کمرشل کراپ پہ آنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. وہ کراپس جس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنا فارن ایکسچینج ضائع کر رہا ہے, جو آئل ہم ضائع باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی بڑی امپورٹس میں ہمارا ایڈیبل آئل آتا ہے. اگر ہم پاکستان میں اپنا ایڈیبل آئل پورا کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا پورشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. آپ نے ابھی پانی کے بہاؤ کی بات کی ہے. جی جی. پانی کا ایشو جو ہے یہ کافی پرانا ہے. ہمارے فارمرز کو بہت سارے کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ ہماری فیلڈ کو پانی نہیں پراپر ملتا ہے, دوسری سائڈ پہ زیادہ چلا جاتا ہے. یہ پرابلمس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بیسک ایشو ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہیں یہ چیزیں. جی بالکل. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے پکے کھالے بنائے تو وہ ہم نے اس وجہ سے بنایا کہ ہمیں گورے نے امداد دی. ہم نے شاید اپنی سوچ سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سیم نہریں بنانے کا فائدہ کیا. ہم نے صرف بند کرنا سیکھا. اسی طریقے سے پکے کھالے, ان کے ڈرپ اریگیشن کے سسٹم, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں امداد سے ملتی ہیں. آج ہمیں گورا امداد دینا بند کر دیا, آپ یقین کریں ہم 10% سے بھی نیچے چلے جائیں گے ان کو نئے انسٹالیشن کے اوپر. جو ذمہ دار کا پرابلم ہے وہ سب سے دیکھیں, اس کے لیے عدالتوں میں مت جائیں, اس کے لیے کسی بڑے لیول پہ مت جائیں, اس کے لیے پنچایتیں سب سے اچھی ہیں, اس کے لیے فارمر کمیٹیاں سب سے اچھی ہیں. آپ اس کو گاؤں کے لیول کے اوپر بیٹھ کے جتنا خوبصورت حل کریں گے. یہ پچھلے دنوں میں واٹر کینال کی جتنی بھی پنچایتیں بنی تھیں اور کمیٹیاں بنی تھی فارمرز کی, انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے مسئلے حل کیے. پانی کی چوریاں کم ہوئیں, نہروں سے چوریاں کم ہوئیں. اب ذمہ دار کو کرنا کیا ہے کہ ہر ذمہ دار نے پیچھے سے جو ٹیل پہ موجود ہے اس نے اس نہر کے اوپر پہرا دینا ہے, اس نے اپنا پانی چوری نہیں ہونے دینا. یاد رکھیے گا, ٹیل والے کا حق سب سے پہلا ہوتا ہے, جو یعنی کہ اینڈ پہ موجود ہے, جو اس کو پانی اگر مل رہا ہے تو اس سے پہلے والے کا حق ہے پانی لے سکے. ٹیل والے کا سب سے سپیریئر حق ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل. تو ہمارے کیا ہوتا ہے جی, ہم رستے سے پانی چوری کر رہے ہیں, کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. تو اس کے لیے کمیٹیاں, پنچایتیں, مصالحت کمیٹیاں اور کھالا اور پانی کمیٹیاں سب سے اعلیٰ رول پرفارم کریں گی. بالکل صحیح. جی جی. ساہر صاحب, فارمرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ فارمرز کی بھی کلاسز بن چکی ہیں. ایکسیس کی بات کرتے ہیں فارمر کی, اول تو یہ کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ تک یا نمائندگان تک ایکسیس نہیں ہوتی ہے فارمر کی. پھر فارمر کی کلاسز ہیں, بڑا ذمہ دار ہے, چھوٹا ذمہ دار ہے. جو چھوٹا ذمہ دار ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اگنور ہوتا ہے, جو بڑا ہے اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے اپنے ریسورسز کی بنیاد پر. اور یہ جب بائفرکیشن ہوتی ہے تو فیسیلیٹیشن بھی بڑا ذمہ دار لے جاتا ہے ہمیشہ,
प्रोडक्शन भी उसकी अच्छी हो जाती है। छोटा किसान जो है वो हमेशा की तरह जो है वो पीछे पीछे फिरता है, अपनी सहूलियात के लिए रोना रोता है, गवर्नमेंट के इदारों में जाता है। तो ये आप कैसे समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हल किया जा सकता है? जी, इसका बड़ा खूबसूरत और अच्छा जवाब पिछले दिनों मुझे मिला था कि अगर आप अपने घर में अपने भाइयों और बहनों से लड़ते हैं तो मोहल्ले में आपकी इज्जत नहीं हो सकती। हमारा ज़िम्मेदार जो है वो सबसे पहले अपने हमसाये से, अपने खाले के सांझे से, इर्द गिर्द से और टुकड़ों में बटा हुआ बरादरी की बुनियाद पे, सियासी वोट देने की बुनियाद पे, इस पूरे मसले का इंतहाई खूबसूरत हल है फार्मर कोऑपरेटिव्स बना लेना। फार्मर कोऑपरेटिव्स को बना लेना इतनी बड़ी कामयाबी है कि अगर आपके गांव में तमाम काश्तकार जो देखें 100 मरबे का 80 मरबे का विलेज होता है, 40-40 मरबे के या 30-30 मरबे के 3 कोऑपरेटिव्स बन जाएं, उन कोऑपरेटिव्स का और अच्छा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं रही है, इंडिया पूरा कोऑपरेटिव से भरा पड़ा है। पाकिस्तान में केपीके में कोऑपरेटिव्स अब बन रही हैं और बड़ी स्पीड से बन रही हैं। लेकिन सर इंडिया की प्रॉब्लम्स भी किसानों के आपके सामने ही है। अभी रिसेंट जो वहाँ पे एहतजाज हुए हैं वो कुछ और चीजें, वो गवर्नमेंट के कानून, जिस कानून में उनको जमीन से महरूम करना था, अदरवाइज उनका किसान हमसे बहुत बेहतर है, बहुत खुशहाल बेहतर है, लेकिन हर दफा उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपको एक और मजे की बात बताऊं, उनका किसान जो है वो लिटरेट भी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के एहतजाज के लिए निकलता है। हमारा फार्मर जो है वो मरना मर जाता है, लेकिन वो एहतजाज बेचारा नहीं कर पाता। ये जो आपको लाहौर में और कभी सड़कें बंद और एहतजाज नजर आता है ना, इनमें मेजॉरिटी लोग फार्मिंग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये मैं बड़ा खौफजदा होकर बात कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। तो ये वो लोग होते हैं जो सियासतदान होते हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही होती हैं। फार्मर बेचारा तो अपनी दिहाड़ी छोड़ के निकलता नहीं, जिसने गोडी आज करनी है वो कैसे घर से निकलेगा। बिल्कुल सही। तो कोऑपरेटिव जो है इस मसले का इतना खूबसूरत हल है कि अगर 80 मुरब्बे की एक कोऑपरेटिव बनी है, सोचिएगा उसको खाद सस्ती मिलेगी, उसको दवाई सस्ती मिलेगी, उसको कंपनी के वेयर हाउस से डायरेक्ट माल मिल जाएगा, उसको यकीनी तौर पे 100% खालिस चीजें मिल जाएंगी। तो कोऑपरेटिव्स बनाना जो है इस पूरे मसले का इंतहाई जबरदस्त हल है। तो मैं अपने तमाम फार्मर्स को, पंजाब के, सिंध के काश्तकारों को, पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों को ये कहूंगा कि अपने फार्मर कोऑपरेटिव्स बनाएं। फार्मर कोऑपरेटिव जो है अगर आपने कामयाबी से बना ली और चला ली, शुरू में झगड़े होंगे सदारत के, एक दूसरे के साथ मिलने के, नंबरदारी के, लेकिन जिस दिन ये कामयाब हो गई आप देखिएगा मेरे ज़राअत जो है वो कहीं के कहीं। ये सब बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ज़राअत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। साजिद इकबाल संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके सीज़न फार्मिंग और टनल फार्मिंग के हवाले से भी बात करेंगे साजिद साहब से। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़राअत के हवाले से आपके प्रोग्राम करंट अफेयर शो में वेव FM 96.6 पर। और ज़राअत के हवाले से हमने आज जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं जनाब साजिद इकबाल संधू साहब, जो चेयरमैन हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टनल फार्मिंग और सीज़न फार्मिंग के हवाले से, उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपके मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा फैसलाबाद से। ये कहती हैं कि सर वेल डन डॉक्टर साजिद इकबाल साहब, ग्रेट इनिशिएटिव सर, आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रही हैं डॉक्टर अक्सा। और कहती हैं कि गुड एफर्ट टू हाईलाइट कंट्री इंपॉर्टेंट एग्री प्रॉब्लम्स। और नो डाउट हमारा एग्रीकल्चर का शोबा ऐसा शोबा है जिसके ऊपर हमेशा बात होनी चाहिए, और बदकिस्मती के साथ हमारे जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते वो भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को। इसको यकीनन करना चाहिए ताकि एग्री प्रॉब्लम्स को हल किया जाए और उसका जो फ्रूट जो है वो हमारे तमाम शोबाजात में हमें नज़र आए। आयशा हैं हमारे साथ, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, और आसिफ हैं फैसलाबाद से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को इसी तरह पसंद करते रहें, अपनी राय को हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहें। साहिब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टनल फार्मिंग के हवाले से, सीजनल फार्मिंग के हवाले से, कि अब फार्मिंग बहुत आसान हो चुकी है। आपके पास सीजनल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जब से आपने टनल फार्मिंग शुरू की है आपके पास हर तरह की क्रॉप है, हर तरह की वेजिटेबल या फिर फ्रूट जो है वो 12 महीने जो है वो हमें नज़र आता है मार्केट में। अब तो बहुत आसान है, उसके बावजूद हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा से इसी बात को हम शुरू करते हैं कि आपने कहा कि हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं जबकि हमारे पास सहूलियात और चीज़ें मौजूद हैं। आज से कुछ 20 साल पहले जब मैंने टनल फार्मिंग का इनिशिएटिव लिया था 1999-2000 में, उस वक़्त बड़ा मुश्किल था फार्मर्स को ये चीज़ समझाना कि ये बेमौसमी काश्त या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर क्या होती है।
तो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर हमें एक सीजन के फल, एक सब सीजन की सब्जियां दूसरे सीजन में पैदा करने का तरीका बताती है। उसको आंधी से, उसको बारिश से, उसको इस तरह की तमाम क्लेमिटीज से बचने का जो है जरिया वो हमें बताती है। और सबसे अच्छी बात है कि उन दिनों में पैदावार देती है जबकि प्राइसेस बड़ी अच्छी होती हैं। सही। तो ये तमाम तर एफर्ट से आज पंजाब में तकरीबन कोई 2.5 लाख एकड़ के ऊपर टनल फार्मिंग जो है वो की जा रही है, यानी कि बेमौसमी सब्जियात की हर वक्त प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है। आपको पूरा साल में हर वक्त फ्रेश खीरे मिलते हैं खाने के लिए, मिंट मिलता है, आपको सैलड्स की तमाम चीज़ें मिलती हैं, आइसबर्ग्स, ब्रोकलीज, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। टमाटर आपके पैदा हो रहे हैं, वो टमाटर जो कभी हम इंडिया से इंपोर्ट किया करते थे, शायद आपके इल्म में हो, सुनने वाले इसको जानते होंगे कि एक दिन में हमारे 200 से लेके 400 ट्रक सिर्फ वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में आते थे। और मैंने उन दिनों में फाइल्स देखी थी, वो 24 करोड़ से लेके 40 करोड़ रुपए के एक दिन में हम टमाटर इंपोर्ट किया करते थे। सही। तो ये देखिएगा कितना बड़ा नेशनल काज है कि आज हमारे पाकिस्तानी काश्तकारों और साइंटिस्ट की मेहनत से वो 40 करोड़ रुपए पर डे के टमाटर जो हैं वो जीरो पे जा चुके हैं। हमें जरूरत नहीं है इंडिया से टमाटर लेने की। अगर दरमियान में कोई 10 दिन स्कार्सिटी आ भी जाती है, कमी आ भी जाती है, तो हम उसको फुलफिल करने की पोजीशन में मौजूद हैं। सही। और याद रखिएगा कि अगर वो 200 रुपए किलो बिक भी जाता है तो वो 200 रुपया मेरे पाकिस्तानी काश्तकार की जेब में ही जाता है। वो किसी और मुल्क में जाके वो गोलियां बनाने के और हमारी फौज के खिलाफ जंग लड़ने के इस्तेमाल में नहीं आता है। मैं ये बड़ा सख्त होकर बयान दूंगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि दुश्मन के साथ तिजारत कैसे की जाती है। बिल्कुल सही है। ये जैसे आपने टमाटर का जिक्र किया, इसी तरह प्याज भी हमने इंपोर्ट किया पिछले साल इंडिया से, और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। अमूमन कमी आती है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि जब भी ऐसा होता है, माफियाज का किस हद तक रोल है इस सारे सिस्टम में? लेकिन अगर इंडिया से हमने इंपोर्ट करनी है तो बराबरी की बुनियाद पे जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट भी करें। बिल्कुल सही। जब उधर स्कार्सिटी हो तो हमारा माल भी उधर उसी फ्रीक्वेंसी से जा सके। मुझे लाहौर में बैठे आज से काफ़ी अरसा पहले टमाटर की ज़रूरत थी, और आपको मैं सिर्फ चैनल का बताने लगा हूँ कि उनके गुलजार सिंह ने मुझे कॉल की कि आपको टमाटर चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मुझे 4 ट्रक टमाटर के चाहिए, लाहौर में बैठे, पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा जी बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट जमा करवा दे। तो मैंने कहा मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आपको मैं लोकल पाकिस्तानी बैंक का एड्रेस देता हूँ, उसका बैंक अकाउंट नंबर देता हूँ। तो मैंने फिर भी थोड़ा सा रिलेक्टेंस शो की। तो ही आस्क्ड मी कि जी मैं आप जहाँ बैठे हैं उधर बैठे रहें, मेरा लड़का भी आपके पास पहुँचता है। सही। आधे घंटे में उसका रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास पहुंचा। अच्छा। आप उनके चैनल्स देखिएगा, उनकी क्विकनेस देखिएगा, उनके बिजनेस पे ग्रिप देखिएगा। क्या पाकिस्तानियों को ये सहूलत जो है वो दिल्ली में, बॉम्बे में या किसी अमृतसर में मिल सकती है? कभी भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। दे पीपल आर स्प्रेडेड हियर, वो यहाँ फैले हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फार्मर्स ये तमाम शेयर जो है समेट रहे हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी फार्मर जो है उसके रिजल्ट्स, रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है इंशाल्लाह। जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट का जो लेवल है वो भी हमारा बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बड़े खूबसूरत टॉपिक आपने डिस्कस किया, ये वाला एक्सपोर्ट वाला। हमारे मसाइल का हाल ही उस दिन होगा जिस दिन हम दुनिया के लिए उगाना शुरू करेंगे। मेरा एक ही नारा है जो मैं पिछले कई सालों से लगा रहा हूँ गवर्नमेंट के हर बंदे के पास, ग्रो फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए उगाओ। अगर पाकिस्तान में मुझे चौंसा या सिंदड़ी पसंद है तो मुझे गोरे को जबरदस्ती वो नहीं खिलाना चाहिए। मुझे ये देखना है कि गोरा क्या खाता है, उसको बनाना किस तरह का पसंद है, उसको मैंड्रिन कौन सा पसंद है, उसको सिट्रस कौन सा। अगर वो किनो खाता है तो सीडलेस किनो खाना पसंद करता है। हमारा तो किनो कुछ और तरह का है, उनके चीजें कुछ और है। तो हमें पाकिस्तान में गोरे के लिए या अपने कस्टमर के लिए वो चीज को उगाना है, उसको फ्रूट फ्लाई के डंग से आजाद जो है वो सब्जी पैदा करके देनी है। हमने वो मैंगो पैदा करना है जिसको हमने हॉट वाटर ट्रीटमेंट से बहुत खूबसूरत बना के उसके लिए भेजना हो। तो ये तमाम चीजें जो है एक्सपोर्ट में, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यकीन जाने गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इसमें इतनी बुरी हैं कि हम हैरान कुन तौर पे, आप इसको सर्च भी कीजिएगा, पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज में 0.3% शेयर दुनिया का सिर्फ ले रहा है। कितना बड़ा दुख की बात है, डिलेमा ये कि पाकिस्तान जो है वो छठा बड़ा ज़री मुल्क है, और छठा बड़ा ज़री मुल्क होने के बावजूद
इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा 0.3% शेयर है, यानी कि हम 1% से भी नीचे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी चीजें जो है वो उस लेवल पे नहीं है। तो हमने सब नंबर 1 इसकी पॉलिसी बनानी है, एक्सपोर्ट के अंदर जो है अपने चैनल्स डेवलप करने हैं, अपनी मंडियां ढूंढनी है। वो तमाम कमर्शियल अताशी जो कि बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं इस काम के लिए, उनको अब एक्टिव होना चाहिए। उनको बराए मेहरबानी जिम्मेदारों की प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और जो वहां पे उगाया जा सकता है। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल दूं बड़ा मजे की, मैं जापान में था पिछले साल, तो मुझे वहां पे उनकी मंडी में, उनके होटलों में, उनकी जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे हैरानी हुई कि वहां पे एक खरबूजा, आप इसको अभी जो सुनने वाले नाजरीन हैं वो गूगल भी कर सकते हैं कि जापानी खरबूजा मार्केट में 8,500 येन का बिक रहा था एवरेज प्राइस, जो कि पाक रुपीज में तकरीबन 12,000 रुपए की है एक खरबूजा, जो कि तकरीबन को 1.5 किलो का खरबूजा उनका होता है। तो 1.5 किलो का खरबूजा जो है वो 12,000 रुपए का, और पाकिस्तान में 12,000 की पूरी रेडी आ जाती है। बिल्कुल से। तो भाई हम जापान को क्यों फोकस नहीं करते? हालांकि हार्ड शेल्ड वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को भेजना बड़ा आसान है, वो उनकी ट्रेड लिस्ट में शामिल भी है। तरबूज बड़ा महंगा बिक रहा है, खरबूजा बड़ा महंगा। आपने सिर्फ उस पॉलिसी को या एक रास्ता जिम्मेदार को देना, फोकस करना है चीजों को। आप एक जिम्मेदार टुड्डी वाले से अपने सर पे उठा के खरबूजा वहां नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने उसको रास्ता देना है। तो आए इस रास्ते को मिलकर ओपन करते हैं। वो लोग जो पॉलिसी बना सकते हैं, वो लोग जो ये रास्ता दिखा सकते हैं, उनको अब आगे आने का वक्त है। इस सोशल मीडिया के दौर में जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं आप उंगली के एक टिप के साथ गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो बराए करम उन तमाम मुल्कों को, अब खास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, खास तौर पे जापान और उस मुल्हिका इलाकों को जहाँ पे ऊंची कीमतें मिलती हैं, वहां पे हमने अपनी सामान को भिजवाना है। जिन जिन चीजों को, पाकिस्तान की चीजों को ऑर्गेनिक का दर्जा मिल चुका हुआ है, जैसे कि हमारी खजूर, जैसे कि हमारा चना, तो उनको पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करके ढेरों पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक बड़ा मेन क्वेश्चन जो है वो ज़हन में आता है, हमारे आम कोई भी शहरी हैं उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि आप एक्सपोर्ट को तो फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारी लोकल डिमांड मीट होती है? हमारी लोकल प्रोडक्शन मीट नहीं होती, कभी किसी चीज़ की कमी होती है, कभी किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। लोकल को मीट करेंगे तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। ये चीज़ जो है ये तो सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज़ थी कि हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया जो है पूरी दुनिया में सबसे नीचे है। बिल्कुल सही। हम नीचे तरीन प्रोडक्शन देने वाले ममालिक में शामिल हैं, और मेरे लिए ये बड़े दुख की बात है कि हम पर एकड़ या पर हेक्टेयर कम तरीन पैदावार लेने वाले मुल्कों में से शुमार किए जाते हैं। अगर बड़ा आम का दरख्त जो है एक जिम्मेदार का 80 पेटियां या 100 पेटियां दे रहा है, तो दूसरे जिम्मेदार के पास वही 20 पेटियां भी दे रहा होता है। इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा गैप। अब गंदम की पैदावार जो है वो मुल्की हालात में, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, अगर आपका पानी बेहतर है, तो हम 70 मन से ऊपर पैदावार लेना कोई अजूबा नहीं है। उसी खाद में, उसी पानी में, जस्टिफाइड यूज ऑफ फर्टिलाइजर के साथ हम 70 मन पैदावार बड़ी आसानी से, मैं फैसलाबाद में ले रहा हूँ, घाटवाला में मेरे फार्म के ऊपर हम 70 मन से ऊपर पैदावार ले रहे हैं। मेरा हमसाया जो है वो 35 मन पैदावार लेता है। फैसलाबाद में एवरेज प्रोडक्शन जो है 28 से 30 मन की है। तो इस पैदावार के ऊपर और मेरी पैदावार में इतना बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि मैंने जस्टिफाइड यूज ऑफ फर्टिलाइजर किया, मैंने अपनी खादें वक्त मुकर्रा के ऊपर डाली, रिसर्च कोऑर्डिनेट्स के साथ डाली। अगर पाकिस्तान की एवरेज प्रोडक्शन गंदम की बढ़ के 50 मन पे चली जाए, 45-50 मन पे चली जाए, तो आप यकीन करें कि हमारी आधी जमीन गंदम से खाली हो जाएगी, और हम वहां पे बेहतरीन फल उगा सकेंगे, बेहतरीन चीजें जो कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और लोकल जरूरियात पे भी इस्तेमाल होगी। दूसरी चीज, वो महकमे जो शोबा ज़राअत में जिम्मेदारों को ये गाइड करते हैं कि कितने लाख एकड़ पे लगे तो पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी होती हैं, इससे ज़्यादा सरप्लस मत लगाएं। तो आपने देखा होगा कि 3 साल आलू का बड़ा रगड़ा निकलता है कीमत का, बहुत बुरी कीमतें मिलती हैं, चौथे या 5वें साल में वो हाईएस्ट प्राइस पे चला जाता है। वो 5वां साल जो है वो आवाम चीख रही होती है, दरमियान के 4 साल जो है वो जिम्मेदार चीख रहा होता है। बिल्कुल तो दोनों को चीखने की बजाय क्यों ना हम एक ऐसा महकमा या एक ऐसी अप्रोच बना लें वो सारे मॉडरेट के ऊपर। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मेरी एक तजवीज़ है कि आप अगर किसी चीज की मैक्सिमम प्राइस नहीं बढ़ना देना चाहते तो उसकी एक मिनिमम प्राइस का भी सिनेरियो दे दें कि अगर आप चाहते हैं कि आलू 100 रुपए किलो ना बिके
تو پھر یہ اہتمام بھی کر دیں کہ وہ 10 روپے کلو بھی نہ بکے. بالکل صحیح. تو آپ منیمم 20 قیمت دے دیں, بڑھ کے 40. یہ میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, اس کو دل پہ نہ کوئی لے لے بندہ, تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے 20 رکھنی ہے تو اوپر 40 بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یعنی کہ ماڈریٹ پالیسی سامنے ہو, پتہ ہو کہ کیا پرائس اس کی ہو سکتی ہے. آپ نے بات کی ہے ریسرچ کوآرڈینیٹ کی, ہمارے یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ضرورت محسوس ہوتی ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی, کیونکہ کافی زیادہ ہمارے آس پاس انسٹیٹیوٹس نظر آتے ہیں, فیصل آباد میں بھی ہیں, خانہ وال میں بھی, جنوبی پنجاب میں بھی ہیں, تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے گا جی, بڑی اہم بات کہ فیصل آباد کے جو بڑے ترین زرعی تعلیم کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ پچھلے 2 سال سے سربراہ کے بغیر چل رہے ہیں. جس ادارے کا جس گھر کا سربراہ ہے نہ اس کو روٹی کس نے کھلانی ہے, نہ سربراہ ہیں, نہ چلانے والے ہیں, نہ گھمانے والے ہیں, نہ بتانے والے ہیں. جو پہلے تھے وہ بھی جو حالات تھے وہ آپ کو, چونکہ یہ اس طرح کا سوشل شو ہے جس میں ہم اس پہ تنقید نہیں کر سکتے, لیکن ہم جب زرعی یونیورسٹی کی دیواروں کے پاس سے گزرتے ہیں, میں پڑھا بھی وہیں پہ ہوں, میں نے پڑھایا بھی وہیں پہ ہیں, لیکن وہاں پہ بھی یوکلپٹس کے پلانٹ, سفیدے کے پودے جیل روڈ کے اوپر ہمارا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. 3 بڑے ریسرچ کے ادارے جس میں نبجی, جس میں نیاب اور جس میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اور تعلیم کا اس سے بھی بڑا ادارہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد, 4 بڑے ادارے. آپ کو تو خلا سے زمین پہ داخل ہوتے ہوئے بھی فیصل آباد سرسبز نظر آنا چاہیے تھا, اور یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ہر طرف دھول اور مٹی اڑتی ہے, ایک آندھی آ جائے تو ہر طرف ہمیں کسی بھی طرح سے یہ زراعت کا شہر نظر نہیں آتا ہے. گورے نے جب یہ شہر آباد کیا تھا, یقین کریں مجھے اس کی فہم و فراست کے اوپر رشک آتا ہے کہ اس نے 3 بڑی نہروں کے بیچ میں یہ شہر کو بسایا تھا. اس شہر کو گلو گلزار کرنے کے منصوبے تھے, اناج گھر کا نام دیا گیا تھا, تمام کپاس یہاں پہ ہوا کرتی تھی. پورے برے صغیر کو اناج دینے کے لیے فیصل آباد کو مینیفیسٹو دیا گیا تھا, اور آج فیصل آباد جو ہے وہ بری ترین ایگریکلچر کا گاڑ بن چکا ہے. بالکل ایسے, اس کو دل پہ نہ کو لے جائے. میں پھر دوبارہ کہوں گا, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کہ 2 طرح کی کلاسز ہیں. جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ادارہ ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, جیسے میں ایوب ریسرچ کی بات کرتا ہوں, ایک بہت زیادہ ریومر ہے کہ جی اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا, اور اس میں 2 طرح کی کلاسز ہیں. ایک کلاس تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, ریسرچ کوآرڈینیٹ ہونی چاہیے, فارمرز کے ساتھ ہم نئے سے نئے بیج متعارف کرواتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. دوسری کلاس وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ان کی خاطر خواہ نتائج نہیں نظر آتے, لہٰذا اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, کم از کم پرفارمنس تو اچھی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آج کل کا جو بڑا برننگ ایشو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کے شعبے کو پرائیویٹائز کر رہی ہے, اور بہت ساری آرگنائزیشنز اینڈ کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو لینا چاہتی ہیں. پرائیویٹائز کرنے کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی. فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ رزلٹ اورینٹڈ کام ہوگا, جو میرے فارمرز کو ضرورت ہے وہ چیز جو ہے وہ ریسرچ کی جائے گی. اس سے پہلے جو ریسرچ ہوا کرتی تھی وہ اپنی چوائس پہ, اپنی خواہش پہ, یا کچھ حد تک فارمرز کی ضرورت کے مطابق کی جاتی تھی. ابھی صرف وہ ریسرچ ہوگی جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی یا ایک فارمر چاہے گا. اس کا فائدہ تو یہ ہے. نقصان یہ ہے کہ جو سسٹینیبل گولز تھے, جو گورنمنٹ اور ملک کا جو نیشنل کازز تھے, وہ پیچھے چلے جائیں گے. پھر صرف کمرشل کازز آگے آ جائیں گے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتانا چاہوں جو آپ کے لیے شاید بڑا صدمے کا باعث بھی ہو, کہ 70 سال 72 سال میں جب سے پاکستان بنا, ہم ایک بھی ہائیبریڈ ویجیٹیبلز میں نہیں بنا سکے. جو آج سے 3 سال 4 سال پہلے غلطی سے یا جیسے بھی وہ ہم سے بن گیا, بڑے کمال کا ہائیبریڈ, وہ ہم سے چھین لیا گیا. ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسا کمال کا ہائیبریڈ بنایا تھا جو کہ ایک ایک گچھے میں 30 سے لے کے 40 تک ٹماٹر اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا. وہ بھی اس کے مالکانہ حقوق جو تھے وہ چھین لیے گئے. آج تک ہمارے ریسرچ آرگنائزیشنز ہائیبریڈ بیج بنانے کے اوپر کام نہیں کر سکے. آج آپ انڈیا میں کال کریں جی مجھے کدو کا ہائیبریڈ چاہیے, آپ کو 100 سے زیادہ کدو کے ہائیبریڈ ملیں گے. آپ ان سے ٹماٹر کا کہیں وہ 1000 سے زیادہ لسٹ دیں گے, بھنڈی کے کہیں گے 500 سے زیادہ لسٹ دیں گے. انڈیا میں ہزاروں قسمیں ویجیٹیبل کی, اور ہم 34 ویجیٹیبل میں صرف 2 ہائیبریڈ, اور وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے. تو برائے کرم ایسی زراعت کی ضرورت ہے, ایسی ریسرچ کی ضرورت ہے جو کہ ملک میں کسی بھی سمت کے اندر کاشتکار کی حالت کو بدل سکے, اس کے دنوں کو بدل سکے, اس کی پیداوار کو اوپر لے کے جا سکے. بالکل صحیح ہے. آپ جو اسٹیپ بھی لینے پڑے وہ لینے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس سارے میں جو امپلائیز ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جو ہاں یہ دیکھیے گا, بالکل ایسے اگر ہم مجھ سے کہا جائے, جو گورنمنٹ نے بہت عرصہ پہلے, میں سیاستدان نہیں ہوں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں سیاست نہیں سمجھتا ہوں, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کو کاروبار میں نہیں آنا چاہیے. گورنمنٹ کو صرف
کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. جب ہم نے ریلوے کو گورنمنٹ نے اٹھایا تو آج تک ریلوے جو ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکا. ہم نے اربوں روپے ہر سال اس کو بحال کرنے پہ لگاتے ہیں. پی آئی اے کا آپ کے سامنے ہے, ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی والا, گورنمنٹ جی ٹی ایس جس کو کہتے تھے, کہاں وہ گیا؟ ملازمین اپنی بسوں کی کھڑکیاں بیچ کے کھا گئے. تو برائے کرم ڈیوو کے ایگزامپل کو سامنے رکھیں. ڈیوو آج ایک زندہ ایگزامپل ہے. ڈیوو بسز جو ہیں کہ کامیاب بس سروس کیسے چلائی جاتی ہے. ایسے ہی ریلوے, ایسے ہی میں چونکہ سیاست کا اور ان چیزوں کا ماہر نہیں ہوں تو میں صرف شعبہ زراعت سے متعلق بات کروں گا کہ ملازمین جو ہیں, جو پکے اور ملازمین ہیں, ان کی ملازمت پہ حرف نہ آئے, ڈیوٹیز بدل دی جائیں تو وہ چلتا رہے گا اور زبردست رہے گا, اور ان کے کسی بھی طرح سے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب ہارٹی کلچر کی جب ہم بات کر رہے تھے, تھوڑا سا لوکل سسٹم پہ بھی نظر ڈالیں گے پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی کے اوپر, کہ ہمارے یہاں پہ لوکل ہارٹی کلچر سسٹم جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے پرفارمنس دینی چاہیے وہ دے رہی ہے؟ دیکھیں میں اگر ہاں کہوں گا تو سارے لوگ کہیں گے جی کہ آپ نے ان کی حمایت کی ہے. نہیں کہیں گے تو جو کرنا چاہیے تھا شاید ہم اس کے 10% پہ بھی نہیں ہیں. جو کچھ ہماری استعداد تھی, لمبائی میں پھیلا ہوا ملک, چاروں موسم, ہر طرح کی آب و ہوا, ہمارے پاس پھلوں کی بہتات ہونی چاہیے تھی. صحیح. ہم ابھی تک ایووکیڈو امپورٹ کرنے پہ مجبور, حالانکہ پاکستان ایووکیڈو ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن سکتا تھا. میں نے اپنے ٹاؤن میں, میں نے اپنے فارم پہ سایہ دار درختوں کی بجائے پھلدار درخت لگائے, اور جو سایہ دار پرانے ہو چکے تھے, ہر درخت کے ساتھ میں نے 4 بیلدار سبزی والے درخت لگا دی, بیلیں لگا دی. وہ درخت جو ہے وہ بیلوں سے, کریلے سے بھر چکے ہیں, وہ کدو سے بھر چکے ہیں. وہ میں یہ سننے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو سایہ دار درخت ہوں ان کے اوپر آپ کدو کریلے کی بیلیں لگا دیں. یہ کمپنی باغ میں جتنے پھیلے ہوئے درخت ہیں ان کے اوپر انگور چڑھا دیں. 3 درخت ایک فیملی کی پوری غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گے. تو ہارٹیکلچرل کی نیڈ جتنی بھی ہیں, وہ ویجیٹیبل کی ہوں, وہ پھل کی ہوں, برائے کرم آج کے بعد ایک سوچ لیں کہ عوامی جگہوں پہ اور ان چیزوں پہ درخت جو ہیں وہ پھلدار لگائیں, جامن لگائیں, آم لگائیں. وہ چھاؤں بھی دے گا, وہ پھل بھی دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چوری ہو جاتا ہے, مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ چوری ہو جائے گا, تو میرا بڑا خوبصورت جواب ہوتا ہے کہ یار چوری کر کے مسلمان ہی کھائے گا, پاکستانی بھائی کھائے گا, کوئی کافر تو نہیں لے جائے گا. اگر کافر بھی لے جائے تو کافر کا بھی پیٹ بھرنا کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ پھلدار درخت اپنے محلے میں, اپنے باغوں میں, اپنے پارک پہ ہارٹیکلچر میں لگائیں تاکہ ہم دنیا کو ایک سبز قوم کی طرح جو ہے ایڈریس کر سکیں. بالکل صحیح ہے. صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. میرے تمام سننے والے ان کو بتاتا چلوں کہ زراعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ مفید معلومات جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. ساجد اقبال سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے اداروں کی, ریسرچ کوآرڈینیٹ جو فارمر کے ساتھ کرتے ہیں ان کی بات کر رہے تھے, جیسے ایوب ریسرچ ہے, نیب جی ہے, نیاب ہے, یا پھر اب ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں. ان کی پرفارمنس کے اوپر ابھی کچھ بات کی ہے, کچھ مزید میرے مائنڈ میں سوالات ہیں. آپ کے پاس بھی جو سوال ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر, تاکہ ان کو بھی میں پروگرام میں شامل کروں اور ساجد صاحب سے ان سوالوں کے جواب میں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ اور آپ سن رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 پر پروگرام کرنٹ افیئرس. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر پرابلمز اور پاکستان کے حوالے سے. ساجد اقبال سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب. اور ابھی ملکی زراعت کے حوالے سے بہت ہی جو خاطر خواہ معلومات ہے وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہے. ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں اب ان سے جاننا یہ چاہوں گا, ایک بڑی کامن چیز ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ جب کھیت سے منڈی تک آتی ہے تو اس کا کیا بنتا ہے پروڈکٹ کا, اس کی پرائسز اتنی ہائی کیوں ہو جاتی ہیں. درمیان میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ایک چیز جب آپ کی فیلڈز میں موجود ہے تو فار ایگزامپل اگر وہ 10 روپے کی ہے تو جیسے وہ مارکیٹ میں آئے گی تو وہ 100 روپے کی کیوں ہو جائے گی. اتنا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ مڈل پرسنس ہیں جو درمیان میں فیکٹرز آتے ہیں وہ اس کو کیسے اتنا زیادہ متاثر کرتے ہیں. صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کھیت سے منڈی تک آتے آتے بعض اوقات 100 گنا 200 گنا بڑھ جاتی ہیں, بہت زیادہ اضافہ اس میں ہو جاتا ہے جس سے کنزیومر پریشان ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا آپ کی رائے ہے؟ اچھا, اس میں جی چونکہ میں خود ایز فارمر بھی بہت ساری چیزیں پیدا کر رہا ہوں جس میں سبزیات بھی ہیں, جس میں پھل بھی ہیں, میرے اپنے فارم پہ بھی ہوتے ہیں, تو یہ میری پرسنل آبزرویشن بھی ہے اور میں نے اس کو ایز اے ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے. مڈل مین کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا. صحیح, اس کو ہم ایلیمنیٹ کر نہیں سکتے. گورنمنٹ لیول پہ اور ہم نے پرائیویٹ لیول پہ بڑی کوششیں کی, ہم نے فارمر بازار منعقد کیے, کئی کچھ کیا,
मिडल मैन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में उसमें आ जाता है. सही है. अब उसका मार्जिन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वो भी रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल है. गवर्नमेंट कहती है जी कि मिडल मैन जो है वो एंटाइटल्ड है 3 से लेके 5% प्रॉफिट लेने का अजनास के ऊपर. पक्की अजनास में इससे भी कम वो लेता है. लेकिन होता क्या है कि वो प्ले करता है जिम्मेदार के साथ जो कि इग्नोरेंट है, जिसको पता नहीं है. मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि आज से सिर्फ 1.5 माह पहले टमाटर जो है वो पूरे मुल्क में 2 रुपए और 3 रुपए किलो फार्मर प्राइस के ऊपर बिका. उन दिनों के अंदर भी एंड यूजर को वो 40 रुपए किलो ही मिलता रहा. बिल्कुल ऐसे ही. अब वो जो दरमियान का प्रॉफिट था वो टाइम्स में था. वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम तक वो प्रॉफिट जो था वो मिडल मैन की पॉकेट में जाता. ये नहीं हुआ कि एंड यूजर को उसका बेनिफिट उन दिनों के लिए मिल सके. ऐसा नहीं होता. जब भी आपको कोई भी सब्जी जो है वो 40 रुपए किलो मिले तो समझ लें कि जिम्मेदार आज 5 रुपए किलो बेच के गया है. तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा. और उसके पीछे वजह ये है गवर्नमेंट की पॉलिसीज. गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, मार्केट कमेटी रेट का तयन करती है अपने ठंडे कमरे में बैठ के. बिल्कुल. उनको इस बात से ना गर्ज है ना उनको पता है. मैंने अक्सर उनसे सवाल किया भी आपने आज टमाटर का रेट जो है वो 70 रुपए किलो डिसाइड किया है और आज से 4 माह पहले आपने खुद अपनी किताब में उसको 8 रुपए लिखा था. उससे पहले आपने उसको 100 रुपए भी लिखा हुआ है. तो किस बुनियाद पे आप उसको डिटरमिन करते हैं? तो उसका बड़े आगे स्माइल दे के वो जवाब ये होता है कि जी डिमांड एंड सप्लाई. तो जब डिमांड एंड सप्लाई पे भी छोड़ दें तो फिर एक बहुत बड़ा महकमा बनाने की क्या जरूरत थी जब आपने बकरी को शेर के सामने फेंकना है. यहाँ पे जो आड़ती है वो शेर की मानंद है. बिल्कुल ऐसे. वो जिम्मेदार को किसी भी सूरत में प्रॉफिट मार्जिन नहीं देने देता. एक एग्जाम्पल छोटी सी, मैंने अपने किन्नों का बाग तोड़ा, ट्रक में भर के लेके आया. जिम्मेदार आड़ती ने मुझे कहा कि जी आपका किन्नो खट्टा बहुत है, आपका साइज बड़ा छोटा है, ऊपर खराशियां आ गई हैं. छोटा ट्रक था वो, उन्होंने 70,000 रुपए का मेरे से खरीदा. 70,000 रुपए में जब मैं बेच के गया तो मुझे यकदम कोई काम याद आया और मैं वापस आया तो मेरा वही ट्रक वो उसके ऊपर खड़े होके नारे लगा रहा है और बता रहा है कि टोबा से आए हुए बड़े मीठे A+ क्वालिटी के बेहतरीन किन्नो, और मेरी आंखों के सामने वो 1,25,000 रुपए के बिके. तो जिम्मेदार जिसने पूरा साल मेहनत की, खादें डाली, अपनी जमीन का ठेका दिया, सब कुछ किया, उसका 70,000 रुपए का, और उसका खड़े सिर्फ जुबान की बुनियाद पे 70 की बजाय 1,25 का बेनिफिट. तो इसमें गवर्नमेंट को कानून साजी देनी पड़ेगी. हर रोज सुबह रेट निकलेगा, उसी रेट पे बिकेगा, उसी रेट पे सेल होगा. A+ क्वालिटीज का अलग अलग रेट निकले. अदरवाइज जिम्मेदार कभी किसी सूरत खुशहाल नहीं हो सकता. रेट तो अभी भी हर रोज निकलता है लेकिन प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है उसमें. बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं जी. वो रेट वो निकालें जो कराची की मंडी में निकलता है. मैंने कराची की मंडी में रेट निकलते देखा है. आज 40 रुपए किलो अगर रेट है टमाटर का तो पूरी मंडी में 40 रुपए किलो ही बिकेगा और जिम्मेदार का बिकेगा. अच्छा, आप समझते हैं कि मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन या लाइजॉन इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी वेजिटेबल है वो नेशन वाइड जो है वो एक ही रेट पर मार्केट में आनी चाहिए, या एरिया वाइज इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए. अभी जिस तरह हो रहा है बेहतर क्या है जी? चूंकि पाकिस्तान लंबाई में फैला हुआ मुल्क है तो मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोडक्शन आ रही होती हैं. अगर हैदराबाद में उसकी प्रोडक्शन आ रही है ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि फैसलाबाद में उसी रेट पे बिके, क्योंकि उसमें ट्रक का किराया ऐड होना होता है, ट्रक का आने का, रास्ते में खराब होने का. तो ये इतना ऐड करना जायज़ है, लेकिन जब उसको कई गुना के ऊपर लेके जाते हैं वो बड़ा गलत है. आपने सुना होगा कि कराची में कभी टमाटर जो है वो 3 रुपए किलो भी बिक रहा होता है और उसी दिन में फैसलाबाद में वो 30 से 50 रुपए किलो बिक रहा होता है. सही. उसकी वजह कि वहां से लोग सस्ता उठाते हैं और यहाँ पे लाके बेचते हैं. लेंथ में मैंने देखा है कि सबसे अच्छी और बेहतर मार्केट जो है हमारे आज़ाद कश्मीर की है. KPK की मार्केट बड़ी अच्छी है, एबटाबाद की, मानसहरा की मार्केट्स बड़ी अच्छी हैं. वहाँ पे महंगे तरीन दामों बिकता है और मजे की बात है कि वहाँ पे भी जिम्मेदार को नहीं मिलता, वो ब्रोकर्स और मिडल मैन जो है सारे पैसे कमा रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग अगर गवर्नमेंट के एंड पे देखते हैं तो हमेशा डिसीजन जो है वो लास्ट स्टेज पे क्यों लेते हैं. मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे ही गंदम आएगी, जब तक गंदम के ट्रक सड़कों पर नहीं आएंगे हमसे फैसला नहीं होगा कि गंदम का रेट क्या होगा. गन्ने के ट्रक सड़कों पर नहीं आएंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे या लाइन में नहीं लगेंगे, तब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका रेट क्या होगा. हमारी डिसीजन मेकिंग टाइमली क्यों नहीं हो पाती है? बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सवाल है. आपने कभी सड़कों के ऊपर लाश रख के FIR के लिए रिक्वेस्ट करते और रोते हुए लोग देखे होंगे? बिल्कुल. एक बंदा जब मर जाता है तो उसके ऊपर तो उसके मेरा ख्याल कोई चीज़ नहीं रह जाती है कि वो 302 तो लगनी है. सही. जिसने मारा जैसे मारा
تو اس کو لاش رکھ کے احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ سننے والے کان جو ذرا اونچی آواز پسند کرتے ہیں. تو ذمہ دار پاکستان میں انڈیا میں ایک جیسے حالات سے گزرتے ہیں. پاکستان میں ذرا احتجاج کم ہوتا ہے, انڈیا میں بہت اسٹرانگ احتجاج ہوتے ہیں. ہمیں ان احتجاجوں سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو, ذمہ داروں کو جان کے نقصان بچانے کے لیے ایک تھنک ٹینک کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایسا سپلیمنٹری پالیسی میکنگ ادارہ یا تھنک ٹینک جو کہ میڈیا کے لوگوں پہ مشتمل ہو, جو کہ وکلا پہ مشتمل ہو, جو کہ سرکردہ فارمرز پہ مشتمل ہو, جو 50 لوگ بیٹھ کے گورنمنٹ کی ایز اے شیڈو کابینہ کے طور پہ کام کریں اور وہ کوئی غلط کام نہ فارمر کے اینڈ پہ ہونے دیں, نہ کمپنیوں کے, نہ ریسرچ اداروں کے, نہ گورنمنٹ کے. تو ہر یہ صرف ایگریکلچر میں نہیں, تمام شعبے میں ہونا چاہیے. لیکن ایگریکلچر چونکہ بہت بڑا جی ڈی پی کا شیئر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور امپلائمنٹ جنریٹ بہت بڑی کر رہا ہے, تو 40% سے اوپر کی امپلائمنٹ اس شعبے کے اندر ہے. تو یہاں پہ لازماً تھنک شیڈو آپ کی کابینہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ پرائیویٹ لوگوں پہ ہونی چاہیے. صحیح. اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے صلح صفائی کے ساتھ اپنے نیریٹو بیان کر کے اپنی پالیسی کو جو ہے نافذ العمل بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب اگر ہم فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو فارمنگ میں ایک ایسا شعبہ ہے یا پھر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں. جو خواتین ہمارے رورل ایریاز میں فارمنگ میں کام کرتی ہیں, فیلڈز میں کام کرتی ہیں, ان کے اوپر کبھی کوئی اتنا فوکس نہیں کرتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, خواتین کا جو ولیجز کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو وہ اس وقت مزدوری میں, لیبر میں, کام کرنے میں, شانہ بشانہ چلنے میں مردوں کے ساتھ اتنا ہی کام کرتی ہیں, لیکن ان کی آؤٹ پٹ اتنی کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ چیز بکتی ہے, سیل آؤٹ ہوتی ہے, تو گھر کا مرد جو ہے وہ جا کے وہ چیزیں اکٹھی کرتا ہے. ہاں, وہ گھر کے لیے خوراک بھی لیتا ہے, چیزیں لے کے آتا ہے, لیکن خواتین کو معاشرے میں جیسا بقیہ چیزوں میں بیک فٹ پہ کیا جاتا ہے, ان کو بھی بیک فٹ پہ ایگریکلچر میں کیا جاتا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اس شعبے میں تعلیم میں آگے آئیں. اگر مرد محنت میں آگے آ رہا ہے تو وہ تعلیم میں آگے آئیں, وہ ایجوکیشن لیں. کس چیز کی؟ زراعت کی. زراعت میں صرف اگانے کی نہیں, اس میں ویلیو ایڈ کرنے کی. اگر آپ اپنے کھیت میں اگی ہوئی چیزوں کا اچار ڈالتے ہیں, اس کے مارملیڈز بناتے ہیں, اس کے جیم جیلیز بناتے ہیں, تو آپ اپنی پروڈکٹ 10 گنا قیمت پہ آسانی سے, 10 گنا منیمم میں بتا رہا ہوں, آپ اپنے کھیت میں اگے ہوئے ٹماٹر کا پیسٹ اور کیچپ بھی اگر بنا لیتے ہیں تو وہ 10 گنا قیمت پہ بیچ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ خواتین اور بچوں کو آگے آنا ہوگا اور اپنی پروڈکشن کو ویلیو ایڈ کر کے. ہم فیصل آباد میں فارمر مالز میں بچوں کو یہی ٹریننگز دے رہے ہیں اور یہ کمال کی ٹریننگ ہے کہ آپ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بڑی مزے کی ٹریننگ دی جس میں ہم نے آج کے دنوں میں مینگو کو لے کے مینگو چپس بنانا سکھایا. آپ یقین جانیں, مینگو چپس اور اسٹرابری فروزن کر کے ہم نے جو کراچی بھیجی ہے. فیصل آباد میں میری اسٹرابری 100 روپے کلو بک رہی تھی اور فروزن اسٹرابری کراچی میں میری 1100 روپے کلو میں بک رہی تھی. ذرا دیکھیے گا, ذمہ دار کو 11 گنا ریٹ مل گیا. اور کیا چاہیے ذمہ دار؟ بالکل صحیح ہے. آپ ذمہ دار کے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر پرابلمس میں ہم نے بے شمار پرابلمس کو ڈسکس کیا, ان کے سلوشن بھی آپ نے بتائے. کنزیومر اینڈ پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے, کنزیومر کیسے سیٹسفائی ہوگا, اس کو کیسے مطمئن کیا جائے گا کہ اس کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ پہ اس کو ویجیٹیبل ملے, اس کو فروٹس جو ہے وہ اچھے اماؤنٹ پہ ملے اور کوالٹی وائز بھی اچھے ملے, نہ کہ ان کی کلاسز اس کے سامنے رکھ دی جائیں کہ یہ اچھی کوالٹی ہے, اس کا یہ ریٹ ہے, یہ ہلکی کوالٹی اس کا یہ ریٹ ہے. کنزیومر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بینیفٹ ہونے چاہیے یا کس طرح اس کو ریلیف مل سکتا ہے؟ بینگ دی ایگریرین ملکی پرابلمس کا سلوشن آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھتے ہیں؟ کنزیومر کو جی اس وقت تک ریلیف نہیں مل سکتا جب کہ مڈل مین کی تعداد کم نہ کی جائے, اس کا پروفیٹیبلٹی کم نہ کی جائے. اس کے لیے پوری دنیا میں فارمر بازار لگتے ہیں جہاں پہ ذمہ دار خود آ کے بیچتا ہے. گٹ والا میں فارمر مال اویلیبل ہے, اور بھی 3-4 جگہوں پہ فارمر ڈائریکٹ گورنمنٹ کی نگرانی میں بیچ رہے ہیں جہاں پہ وہ سستے داموں, کافی سستے داموں چیزوں کو بیچتے ہیں. اور اس ضمن میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی فیصل آباد سے جو مشرقی سمت ہے یا جو اس کی شمالی سمت ہے جہاں پہ انڈسٹری کا اور ویسٹ کا پانی نہیں آ رہا ہے, وہاں کی تازہ سبزیاں کھانے کے لیے فیصل آباد کے شہری خود اس طرف رخ کریں اور وہاں پہ جا کے گٹ والا میں اس کے گرد و نواح میں تازہ سبزیاں حاصل کریں تاکہ آپ کو بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکے. اور وہاں پہ آپ کو آدھی قیمت پہ سبزی دستیاب ہے, سستی سبزی دستیاب ہے. یہاں پہ سبزیوں کے درجنوں فارم جو ہیں وہ واپڈا سٹی کے ارد گرد میں اور گٹ والا میں موجود ہیں, آپ آ کے خرید سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کی وہی بات کہ کنزیومر بھی سیٹسفائی ہوگا, ذمہ دار بھی خوش ہوگا, اس کی مہنگی بک جائے گی اور اینڈ یوزر کو انتہائی سستی سبزی مل جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو آخری بات میں کہنا چاہوں, جو میرا
میرا میسیج ہے آج کا کہ خدارا ایگریکلچر یونیورسٹی کا شہر ہے, اپنے بچوں کو ایک ایک درخت لگانے کے اوپر مائل کر لیں. فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک وقت میں 28,000 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اگر یہ بچے صرف 100 پودا لگائیں, اب ان کی ڈگری کا حصہ بن جائے جو کہ ایک دن کی مار ہے, تو 28 لاکھ پودا ایک دن کے اندر ہم لگا سکتے ہیں. تو فیصل آباد اتنا گرین ہو جائے گا کہ یہاں پہ جنگل بن جائے گا, یہ ایمیزون بن جائے گا. تو برائے مہربانی اس طرح کی ترکیب, اس طرح کی تنظیم, اس طرح کے کام جو ہیں وہ لازماً کریں, اور میری دعا ہے کہ پاکستان خود بھی ترقی کرے اور فیصل آباد جو ہے اس سے بھی زیادہ ترقی کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ضروری بات ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ زراعت پر جو زراعت کے شعبے پہ لنک کرتا ہے, اور اتنا زیادہ جب آپ ڈپینڈ کرتے ہیں زراعت کے اوپر تو وہ شعبہ یقیناً جو ہے وہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ابھی جو ساجد صاحب نے بھی شیئر کی کہ جب بھی کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, جب بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے. تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈیسیجن کریں. جب ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں, فیصل آباد میں آپ کے پاس 4 اتنے آؤٹ کلاس قسم کے آپ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں. ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, نبجی ہے, نیاب ہے, پھر ایگریکلچر یونیورسٹی جو ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی ہے. اتنا بڑا سیٹ اپ ہونے کے باوجود فیصل آباد میں ہم زراعت میں پھر بھی پیچھے ہوں, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس شعبے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں وہ اس کو فوکس کریں گے پالیسی میکنگ کرتے ہوئے. یقیناً اس چیز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کریں گے کہ جو شہر آپ کو اتنی زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے اس کو کسی صورت میں اگنور نہیں کرنا چاہیے, یا پھر جو شعبہ خاص طور پہ جیسے ہم زراعت کی بات کریں اس کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کرنٹ افیئر شو سے اپنے میزبان فاروق شیخ کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.